باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ بالخیر۔ طاہر انجم صاحب تلاوت کلام پاک کر رہے تھے۔ خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان، خدا نہ کرے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں دعوت دوں گا محمد طاہر کو کہ وہ آئیں اور نعت کے چند اشعار سنیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے۔ ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے۔ جزاک اللہ طاہر، آپ نے نعت کے چند اشعار پیش کیے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آج یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ صحافتی دنیا کی ایک کہکشاں ہے جو کہ اتری ہے سٹی نیوز نیٹ ورک کے اس ایڈیٹوریم میں، جہاں پر ہم نے آج یہ محفل لاہور پریس کلب کی نیو الیکٹڈ باڈی کے استقبالیے کے لیے منعقد کی ہے۔ اگر میں نام لیتا چلوں تو احمد ولید صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ عمران بھائی میں پرسنلی جانتا ہوں کہ کہیں نہیں جاتے، لیکن آج ہماری پرزور فرمائش پر عمران بھائی یہاں پہ خواجہ نصیر صاحب جو کہ منتخب جوائنٹ سیکرٹری ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کے اور میرے سب کے ہردل عزیز ارشد انصاری، سب پہ بھاری ارشد انصاری، اس کے ساتھ سینئر نائب صدر جاوید فاروقی صاحب، اور پھر ایک ایسی شخصیت بیٹھی ہے جو کہ جس نے صحافت میں بھی اپنا لوہا منوایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ سیکرٹری کے طور پہ بھی میں ان کا مداح ہوں، نعیم حنیف صاحب، جو کہ ہمارے کہنے پر آج یہاں پر تشریف لائے۔ پی یو جے کے صدر قمر زمان بھٹی ہیں، پھر عمران شیخ صاحب ہیں، اور خالد انصاری صاحب۔ بہت بہت شکر گزار ہوں خالد صاحب آپ کا کہ آپ بھی ہماری خواہش پر یہاں پر تشریف لائے۔ سلیم بخاری صاحب ہیں جن کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ رئیس انصاری بھائی پیچھے چلے گئے، شاید وہ رئیس بھائی ہمیشہ ہی پیچھے رہے کبھی، اور ارشد کی جتنی کامیابی ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ارشد سے زیادہ رئیس انصاری صاحب جو ہیں ان کا کردار ہے۔ اور میرے استاد بھی جب میں نے بھی ایک دن شروع کیا تو جا کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا تھا، جناب سہیل برائز صاحب، کل میں نے ان کو فون کیا تو انہوں نے شفقت کے ساتھ کہا کہ میں ضرور آؤں گا، اور وہ تشریف بھی لائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں
जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अगर मैं सब का नाम लेता जाऊँ तो आज़म चौधरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नायब सदर सलमान कुरैशी साहब, आपने इज़्ज़त अफजाई दी हमें। मुस्तफ़ा बाजवा साहब हैं, शदाब रियाज हैं, लकी साहब हैं, और ये वाकई लकी हैं हमारे लिए। और उसके बाद फ़रख भट्ट साहब हैं, हम सबके शुक्रगुज़ार हैं। सब दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, और आप देख लें कि यहाँ पर इस वक्त तमाम वर्कर्स मौजूद हैं, लेकिन बहुत मुख्तसर वक्त के लिए मैं चंद असहाब को दावत दूँगा कि वो आएँ और अपने अल्फाज में सबका शुक्रिया अदा करें। सबसे पहले मैं खुर्रम कलीम साहब से कहूँगा कि वो आएँ और चंद अल्फाज पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत खुश आमदीद कहूँगा तमाम जो हमारे कैंडिडेट्स जर्नलिस्ट पैनल के जो जीत कर फ़तहमंद होकर यहाँ पर आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं। और ये बड़े एजाज़ की बात है हमारे लिए भी कि हमारा तमाम पैनल तकरीबन वो जीत गया। गवर्निंग बॉडी में शायद एक दो लोग हमारे नहीं जीत पाए, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने हमें, जो हमने मेहनत की, हमने जो कोशिश की, उसमें अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी अता फरमाई है। और आज हम इस जगह सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह जर्नलिस्ट पैनल जो है आने वाले सालों में इससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देगा। वक्त की कमी है, लेकिन नवीद चौधरी साहब आपकी बात सुने बगैर जो है ये वक्त कटना भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार हूँ कि पैनल ने क्लीन स्वीप किया। ये बुनियादी तौर पर ये बात हमें तस्लीम करनी होगी कि जर्नलिस्ट ग्रुप ने प्रेस क्लब के अंदर और प्रेस क्लब हाउसिंग सोसाइटी में कंट्रीब्यूट किया, उनकी परफॉर्मेंस थी। और अरशद अंसारी साहब का 11वीं मरतबा सदर मुंतखब होना इस बात का इजहार है कि कारकर्दगी का कोई मुतबादल नहीं। अब जाहिद चौधरी साहब की प्रेस क्लब में जो शमूलियत है, ये पहले से मौजूद जो मैं समझता हूँ इंतहाई ज़िम्मेदार और बहुत संजीदा जो क़यादत है, उसके अंदर इस हवाले से ये बहुत ही अच्छा इजाफा है कि वो प्रोफेशनली बहुत मजबूत हैं। अपनी बीट के अंदर जो उनका मुकाम है, वो शायद पूरे पाकिस्तान में ऐसा कोई हेल्थ रिपोर्टर हमने नहीं देखा। अब वो प्रेस क्लब का हिस्सा बने हैं, तो जिस जिम्मेदारी के साथ वो काम करेंगे उससे हम सब कहना चाहिए कि उसका हमें मुस्तफ़ीद होंगे, और प्रेस क्लब को जो मज़ीद चैलेंजेस दरपेश आने वाले दिनों में उसका वो अहाता करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद चौधरी साहब। और ये वोटर्स आपके इस्तकबाल के लिए, अपने सदर के, अपने सेक्रेटरी के इस्तकबाल के लिए यहाँ पर सब मौजूद हैं। अब मैं दावत खिताब दूँगा जनाब सलीम बुखारी साहब को, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि वो आए और चंद कलमात दें। इससे पहले कि सलीम बुखारी साहब बात करें, मैं खालिद क़य्यूम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको वेलकम करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बेइंतहा खुशी हो रही है कि इस वक्त जो मेरे सामने लोग बैठे हैं वो गैलेक्सी है एक तरह से जर्नलिज़म की। उसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, बहुत बहुत लंबे तजर्बे के लोग भी हैं। तो इस तरह के इवेंट जो हैं ये मेरे ख्याल से पूरे प्रोफेशन का हुस्न है, और दुआ है मेरी कि इस तरह के फंक्शन जो हैं वो हमेशा होते रहें। सबसे पहले मैं इब्तिदा करूँगा इससे कि मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जितनी भी बॉडी इलेक्ट हुई है प्रेस क्लब की, वो सब इसके मुस्तहिक हैं, सब इस काबिल हैं कि उनको नुमाइंदगी का हक़ दिया जाए। और मेरे ख्याल से कम्युनिटी ने भी उनके ऊपर चूँकि फेथ का मुजाहरा किया है, तो इसलिए वो कई लिहाज से मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जहाँ आप तशरीफ़ रखते हैं इस वक्त, ये एक घराना है, ये एक घर है। इसके मालिक से लेके और पीएम तक सब एक ही टेबल और कैफेटेरिया में बैठ के खाते हैं इकट्ठे। और जो मालिक है उसके बारे में जो कुछ भी कहा गया, मैं उसको दिफा तो नहीं करना चाहता इस वक्त, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि वो ना किसी घी मिल का मालिक है, ना उसके पीछे कोई और सनत है। वो सिंपल एक जर्नलिस्ट है, पिछले 25 साल से तो मैं देख रहा हूँ उससे। तो ये किसी किस्म की कोई तकसीम यहाँ पर नहीं है। आप आज एक फैमिली के मेहमान हैं और इस फैमिली का हर फर्द आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता है। तो बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुल्तमस हूँ मियाँ ताहिर साहब से, जो डायरेक्टर न्यूज़ हैं 24 न्यूज़ के, कि वो भी आए और 24 न्यूज़ की नुमाइंदगी करते हुए बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से और मेरी तरफ से मुंतखब भाइयों को मुबारकबाद।
اور یہاں میں مبارکباد کے بعد جو سب سے میرے لیے اہم بات وہ یہ ہے کہ پریس کلب زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے اس وقت جب ہماری جو جرنلسٹ تنظیمیں ہیں وہ تقسیم ہو چکی ہیں، اور تقسیم کوئی ایک نہیں ہے، میرا خیال ملٹیپل ڈویژنس ہیں۔ تو پریس کلب بھی ایک وہ فورم رہ گیا ہے جس پہ ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پریس کلب جو ہے وہ اب ایسے پلیٹ فارم کا مظاہرہ کرے اور وہ بنے پلیٹ فارم کہ جہاں پہ تمام جرنلسٹوں کو اور جرنلزم کو درپیش جو چیلنجز اور مسائل ہیں ان پر بات ہو سکے، اور کوئی بند باندھنے کی بات ہو جس طرح کے بڑے بڑے ہمیں چیلنجز درپیش ہیں۔ تو کلب کو ویسے تو مطلب کہا جاتا تھا کہ کلب کو کلب ہونا چاہیے، لیکن میرا خیال ہے کہ جرنلسٹ کلب کو کلب نہیں ہونا چاہیے، صرف اس کو ایک جدوجہد کا پلیٹ فارم بھی ہونا چاہیے۔ اور میرا آپ لوگوں سے لیڈران سے مطالبہ ہے کہ آئندہ آپ کے ووٹ ٹھیک ہے پریس کلب کی بھی ہوتی ہے وہاں پہ کہ آپ کس طرح کا لوگوں کو فیسلٹیز دیتے ہیں، لیکن کیسی آواز اٹھاتے ہیں، لوگوں کی نمائندگی کس طرح کرتے ہیں، اس پہ میرا خیال یہ کارکردگی آپ کی ہونی چاہیے آئندہ کے لیے، ہم ووٹرز کے لیے۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ، ویلکم۔ یہ جرنلسٹ گروپ کی جیت ہوئی اور ہم سب جرنلسٹ گروپ کرتے ہیں، اس کے دو بانی موجود ہیں۔ ایک بانی تو آپ کے سامنے ہے سہیل الرائس صاحب، اور دوسرے عامر میر صاحب ہیں، ان کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں۔ وارم ویلکم کو عامر میر جنہوں نے جرنلسٹ گروپ کو بہت تکلیف دی۔ اب میں دعوت خطاب جو ہے وہ دوں گا اعظم چوئی صاحب کو کہ وہ آئیں اور چند الفاظ کہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گا اپنے جیتنے والے تمام ساتھیوں کو، خصوصاً ارشد انصاری صاحب کو، پورے جرنلسٹ گروپ کو، اور بالخصوص سٹی نیوز نیٹ ورک کو، جنہوں نے اس الیکشن میں بڑا ایک بھرپور کردار ادا کیا۔ اور اس دفتر میں آ کے سب سے بڑی خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ آج جب کہ تمام دفاتر اس وقت ویران ہو چکے ہیں، دفاتر کی بہت بری حالت ہے، لیکن یہاں پہ آ کے ہمیں ایک اچھا بڑا خوشگوار احساس ہوتا ہے کہ لوگ سینکڑوں کی تعداد میں بیٹھے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں، اور ہمارے اتنے ساتھیوں کو یہاں پہ روزگار یہاں پہ میسر ہے۔ تو اس کے لیے بالخصوص محسن نقوی صاحب اور ان کا یہ ادارہ مبارکباد کا مستحق ہے۔ پریس کلب کے اس الیکشن میں کمیونٹی نے ایک چیز ثابت کر دی ہے کہ نفرت کی سیاست کو کبھی بھی یہاں پر پروموٹ نہیں کیا جا سکتا۔ آج یہ جو رزلٹس آئے ہیں ان میں یہ بات بڑی واضح طور پہ ثابت ہوئی ہے کہ چند لوگوں نے کلب کے الیکشن کے اندر نفرت کا بیج بونے کی، نفرت پھیلانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن میرے یہ ساتھی جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، یہ ان کی طرف سے کوئی بڑھاوا نہیں دیا گیا، کوئی جواب نہیں دیا گیا، بلکہ درگزر کیا گیا، اگنور کیا گیا۔ اس کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عزت کی صورت میں دیا، جیت کی صورت میں دیا۔ اور یہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ نفرت جہاں پہ پھیلانے کی کوشش کی جائے اس کو ڈسکریج کیا جائے، اور خصوصاً پریس کلب کے اندر۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ اعظم چوئی صاحب۔ میں آپ پی ایف یو جے کے رہنما رانا عظیم صاحب سے کہوں گا کہ وہ بھی چند الفاظ اسٹیج پر آئے اور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ لاہور پریس کلب کی نو متحدین جناب ارشد انصاری صاحب کی قیادت میں جتنی ٹیم الیکشن لڑی، جو جیتی، جنہوں نے الیکشن لڑایا، جنہوں نے محنت کی، ان سب کو مبارک۔ اس الیکشن میں ہمیں کئی صادقین کو پیک بھی دیکھنے میں ملے، بڑا مشکل الیکشن تھا، سمجھ نہیں آتی تھی کون اپنا ہے کون مخالف ہے۔ ارشد صاحب روزانہ ڈسکس کرتے تھے، ہم نے بھی دیکھا، اس الیکشن میں سیکھا بھی، اور آج سیکھنے کے بعد
پہلا جو استقبالیہ ہے اس میں ہمیں صرف کارکن ہی نظر آ رہے ہیں، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کارکنوں کی فتح تھی. تو یہ فتح کارکن کی ہوئی ہے، اور ارشد صاحب آپ کو پوری ٹیم کو مبارک، اور انشاءاللہ تعالی امید کرتے ہیں کہ اگلے سال بھی اسی طرح کارکن ہی جیت کر آئیں گے. شکریہ. بہت بہت شکریہ رانا عظیم صاحب. یہ جو خطاب ہیں یہ ذرا مختصر، کیونکہ ابھی زاہد چوہی صاحب کی باری آنے والی ہے، اس لیے میں زیادہ زور دے رہا ہوں. مختصر خطاب جو ہے اس پر زور دیا جائے، اور سب سے آخر میں ہم جو ہیں بانی جو ہیں سہیل وائز صاحب، جرنلسٹ پینل کے عامر میر صاحب، سہیل وائز صاحب کی بات سنیں گے. لیکن اس سے پہلے زاہد چوہی صاحب آپ آئیں، آپ میزبان بھی ہیں، آج مہمان بھی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بے شک رب فضل کریم کے جو ہے وہ بے پایاں اس کے فضل و کرم کے ساتھ آج ہم یہاں پہ میرے تمام سینئرز، میرے تمام کولیگز، اور اس کے ساتھ ساتھ میری تمام الیکٹڈ جو باڈی ہے وہ یہاں پہ موجود ہے. اور یہ الیکشن 2021 جو ہے وہ صرف اور صرف آپ لوگوں کی محنت، آپ لوگوں کی کوشش اور آپ کے بھرپور اعتماد کی صورت میں ہی ممکن تھا، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ممکن ہو پایا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں خود بھی اور اپنی تمام جو الیکٹڈ باڈی ہے اس کے بہاف پہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ آج ہم یہ وعدہ کرتے ہیں، اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ کے انشاءاللہ جو بھی اس حوالے سے امیدیں ہوں گی ان پر پورا اترنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب ہمارا ٹینیور ختم ہوگا تو آپ کو لاہور پریس کلب میں اس کے ساتھ ساتھ جو جرنلسٹ ہاؤسنگ کالونی ہے اس میں ایک ویزیبل چینج، ایک واضح چینج اور امپرومنٹ انشاءاللہ تعالیٰ نظر آئے گی. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. میں خوش آمدید کہتا ہوں. طالب بھٹی صاحب آئے ہیں، عدنان ملک صاحب تشریف لائے، نعیم نیازی صاحب، عابد چوہی صاحب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. اب میں دعوت کلام دولہا کہتے ہیں، سارے کہتے ہیں جی ارشد انصاری کو دولہا کہا کریں، پھر یہ دلہن ڈھونڈے گا، لہٰذا رہنے دیں. ارشد انصاری ہمارے صدر ہیں اور سب پہ بھاری ہیں. ارشد انصاری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سٹی نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آج لاہور پریس کلب کی الیکٹڈ باڈی کو یہاں پر ریسیپشن دینے پر میں ان کا بہت مشکور ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو جرنلسٹ پینل نے کلین سویپ کیا ہے اس میں جو وائٹل رول تھا وہ سٹی نیوز نیٹ ورک کا تھا. میں یہاں پہ یہ بھی کہوں گا کہ میں تمام لاہور کی جرنلسٹ کمیونٹی کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے جرنلسٹ پینل پہ کندھوں پہ ایک بھاری ذمہ داری ڈالی، اور 2005 کے بعد 2021-20 میں کلین سویپ ہوا اور مینڈیٹ بہت ہیوی ہے. اور اس پہ یہ بھی ہے کہ جب اتنا ہیوی مینڈیٹ ہو تو ہمیں اپنی ذمہ داریاں بھی بڑے احسن طریقے سے نبھانی ہوگی. ہم نے کوئی بڑا لمبا چوڑا جیسے اعظم صاحب نے بتایا، میں یہاں پہ مشکور ہوں. اور یہاں پہ جتنے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، یہاں پہ رانا عظیم صاحب ہیں، یہاں پہ ہمارے پی یو کے صدر بھٹی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بڑے بھائی، میں بڑا احترام کرتا ہوں جو سہیل وائز صاحب کا، یہاں پہ سلیم بخاری صاحب، خرم کلیم صاحب، میاں طاہر صاحب، چوہری نوید صاحب، زین العابدین، اعظم چوہی صاحب یہاں نہیں تھے لیکن اعظم چوہی صاحب کی پوری سپورٹ ہمارے ساتھ تھی. میں ان کے ساتھ ٹیلی فون پہ تھا، وہ ملک سے باہر تھے لیکن انہوں نے بڑی سپورٹ کی ہماری ہر جگہ پہ. یہاں پہ میں شاداب ریاض صاحب بیٹھے ہیں، مصطفیٰ باجوہ صاحب، بھٹ صاحب، انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا. اور یہاں طالب بھٹی صاحب آ گئے، میاں یہ سارے لوگ، عمران شیخ صاحب اور نعیم حنیف صاحب، یہ ہمارے بڑے تھنک ٹینک، ہمارے یہ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے پورا الیکشن دیکھا. چوری خالد قیوم صاحب یہاں بیٹھے ہیں. رئیس انصاری صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک کہا عامر رضا نے کہ وہ پیچھے ہو کے الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں لیکن بڑا زوردار قسم کا الیکشن لڑتے ہیں. وہ شاید وہ پورے گروپ کا اور میرا نہیں، وہ پورے پینل کا الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں. صرف ارشد انصاری کا نہیں، وہ پورے جرنلسٹ گروپ کا الیکشن لڑتے ہیں. تو میں خواجہ صاحب کو، ہمارے سیکرٹری ہیں پی یو جے کے، یہاں بہت زیادہ لوگ بیٹھے ہیں، نام سب کے مجھے آتے ہیں لیکن جس کا نام نہ لے سکوں وہ معذرت چاہتا ہوں.
ہم نے زیادہ اس میں خوبصورتی یہ بھی ہے کہ اس میں ہماری ایک پینل سے ہما میر نے بڑے ووٹ لیے اور اس کے تالیاں ہمارے انہوں نے بڑا ٹاپ کیا اور فوزیہ غنی دونوں پینل سے 2 خواتین اس پینل میں. اس کی خوبصورتی یہ بھی ہے کہ ہونی چاہیے. 27 دسمبر کا جو الیکشن ہوا وہ بڑا اتنی سردی بڑی تھی اور بارش تھی, اس کے باوجود لاہور کے ہمارے بہادر جرنلسٹوں نے پورا اپنے حق رائے استعمال کیا اور پھر بھی 2000 ووٹ جو ہے نا وہ کاسٹ ہوئے. اور یہ بڑی بات ہے کہ اتنی سردی میں 2000 ووٹ نکلنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے. عامر میر کا بھی میں مشکور ہوں. عامر میر صاحب بھی ہمارے سابق صدر رہے اور یہ بھی جرنلسٹ پینل سے ہی کامیاب ہو کے یہاں پہ آئے تھے درست کا. عامر رضا صاحب بتا رہے تھے کہ اس سے پہلے بھی ہم جب کیمپین پہ آئے تو وہ کیسا استقبال تھا. تو وہ استقبال اتنا بڑا تھا, لگتا تھا کہ یہی ریسیپشن ہے اپنے جرنلسٹ گروپ کی جیتنے کی. وہ پہلی ریسیپشن ایسی تھی کہ لگتا یہ تھا کہ ہم جیت کے آئے ہیں. تو اس جیت میں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بڑی بات ہوتی ہے کہ پتہ نہیں مالکان کے لوگ آ گئے, یہ آ گئے. وہ جن لوگوں نے گھٹیا گندے الزامات لگائے ان کو مور لگا کے اپنے فارغ کر دیے. اب وہ کسی کام کے نہیں, ان کا گروپ ختم ہو گئے. ان کے کئی ایسے چہرے جن کے کینڈیڈیچر تباہ کر دیے انہوں نے. یہ تو انہوں نے کام کیا, الزامات, تحریریں, ہمیں ان سے کچھ نہیں فرق پڑتا. ثابت ہوا 27 دسمبر کو کہ لوگوں نے تمام الزامات, گھٹیا الزامات, مالکان کے لوگ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب کا نام کیوں نہ لیں. وہ محسن صحافت ہے, وہ ورکر آدمی ہے. یہاں جوتی پہن کے پھیرے ہوتے ہیں عام لوگوں سے, آج روٹی کھا لو, چھولے کھا لو. تو یہ کون سا مالک ہے جو اثر کرتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ میں تمام مالکان کو جانتا ہوں. ایک ایسا مالک بھی ہے کہ اس کے فلور پہ لفٹ نہیں کھلتی, تو یہ مالک نہیں ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے. تو یہ مالک ہی ایسا, یہ تو ورکر آدمی ہے. محسن نقوی تو مالک ہی آئی نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو پھر اس طرح کے الزامات لگانا, ماشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ سٹی نیوز نیٹ ورک جو ایک اندر پورا سٹی شہر آباد ہے, ہمارا سب سے زیادہ ووٹ جو لوگ ہیں وہ سب سٹی نیوز نیٹ ورک میں ہیں. تو جو اتنا بڑا شہر آباد کرتا ہے کہ اس کو اس پہ آپ اس کی بات کرتے ہیں, اس کو تو محسن صحافت کہنا چاہیے. وہ انسانیت ہے. اور یہاں پہ ہزاروں لوگ یہاں سے وابستہ ہیں, یہاں سے روزگار ہے. یہاں سینکڑوں لوگ کام کرتے ہیں, جہاں ہزاروں لوگ جو ہے ان کا روزگار ہے, ان کے خاندان پلتے ہیں. اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے اس کا بھی سٹی نیوز نیٹ ورک نے آج تک پیسے نہیں بند کیے. وہاں بھی وہ چلے گئے لیکن ان کو سٹی نیوز نیٹ ورک بھولا نہیں ہے. تو کون یہ کرتا ہے؟ کون سا مالک ہے؟ مجھے بھی یہاں 28-29 سال ہو گئے, میں سب کو جانتا ہوں. تو یہ ساری باتیں کہنے کی ہیں. جرنلسٹ گروپ کو جس طرح اعتماد میں لیا اور جس طرح آپ نے ووٹ دیے اور ڈالے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میری نہیں, یہ تمام لوگ جو بیٹھے ہیں ان کی کاوش ہے. یہ وہ لوگ تھے جو لڑ رہے تھے الیکشن, میں کھڑا تھا, مجھے لڑایا گیا, میں لڑ رہا تھا, لیکن آپ لوگ لڑ رہے تھے, آپ کی وجہ سے آج یہ جرنلسٹ گروپ جو ہے وہ کامیاب ہوا. یہ کامیابی اتنی بڑی کامیابی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلی مرتبہ یہاں پہ 3-4 پینلز بڑھے, اور یہ سب کا سب پورا جال جو بچھایا گیا تھا وہ جرنلسٹ پینل کو کھینچنے کا جال بچھایا گیا تھا کہ یہ کسی طرح ارشد انصاری ہار دے. تو اس طرح تو میں کوئی نہیں ہارتا اور نہ اس طرح آپ ہرا سکتے ہیں, لیکن ہم نے اپنے کام سے یہ ثابت کیا کہ یہ جرنلسٹ جو ہے انہیں یہ پتہ ہے کہ جرنلسٹ پینل آئے گا تو ہمارا کوئی نہ کوئی کام ہوگا. میں نے 2 سال میں 2.25 کروڑ میں جرنلسٹ ویلفیئر فنڈ سے لوگوں کو دلوائے, 2.25 کروڑ میں. ہم نے ایپ بلاک کا افتتاح کرایا, 300 لوگوں کو چھٹیں دی. ہم جرنلسٹ گروپ نے 2004 میں جرنلسٹ کالونی کا سنگ بنیاد رکھا, 950 لوگوں کو پلاٹ دیے. آج جرنلسٹ گروپ نے 1250 صحافیوں کے لیے چھتیں فراہم کی. مجھے یہ بتائیں کہ اس کی بڑی انڈسٹری ہے, اس انڈسٹری میں جو کچھ ہو رہا ہے 1250 لوگوں کو چھتیں فراہم کی جرنلسٹ گروپ نے. آپ ہمارا ماضی دیکھیں, نہ کبھی الزام لگایا, نہ کبھی دعوے کیے, لیکن کام کیا. اب انشاءاللہ تعالی میں بالکل آج آپ کے دفتر میں آپ کے کیمرے کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بڑی روتھلیس قسم کی سکیورٹی کرنی ہے. یہاں پہ اگر میں اور
اور یہ اتنے بڑے نام ہیں، یہ سب لوگ ووٹ ڈال رہے ہوں اور ساتھ ماما چھیٹا اور اسٹور والا بھی ووٹ ڈال کے چلا جائے تو یہ اب ہمیں منظور کوئی نہیں ہے۔ ہم نے بالکل کسی کو نہیں چھوڑنا، اس میں چاہے کچھ ہو۔ میں نے سب سے زیادہ الیکشن کنٹیسٹ کیے لاہور پریس کلب کے، میں 20 الیکشن جیتے ہیں۔ میں گورننگ باڈی میں رہا، ٹریرار رہا، میں سیکٹری رہا، وی پی رہا، 11 سال ہو گئے صدر، 11 سال سے میں صدر ہوں، 11ویں مرتبہ۔ میں اگر کسی کو نہیں جانتا تو پھر آپ لوگ بھی نہیں جانتے۔ میں آدھے سے زیادہ لوگوں کو میں نہیں جانتا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو یہ کہاں سے آ گئے۔ تو یہ جب پریس کلب بنا تھا، عامر میر کو پتا ہوگا، سہیل صاحب کو، سب لوگ سینئرز ہیں کہ 92 میں یہ صرف 500-550 لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ اب 3,500 لوگ پریس کلب کے ممبر ہیں۔ ٹھیک ہے الیکٹرانک میڈیا آیا، لیکن یہ کون لوگ ہیں کوئی پتہ نہیں۔ ہاں، جو صاحب نے یہ بات کی، ہم نے ممبرز، ہم نے اسکروٹنی بھی کرنی ہے، اور ہم نے بغیر ٹکٹوں والے جو اصل میں 8-10 سال سے اس پروفیشن سے وابستہ ہیں، ہم نے ان کو ممبرشپ بھی دینی ہے اس سال۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ممبرشپ بھی ضرور کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس کوئی ٹکٹ نہیں تھی، ان کے پاس کوئی ٹیلی فون نہیں تھا۔ میں یہ مانتا ہوں، میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ غلطیاں ہم سے بھی ہوئی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ یہ میرا آخری الیکشن ہے، میں نے اس الیکشن کے بعد جو میرا ٹینیور بھی نہیں ہے، میں ایک ایسی پریسیڈنٹ سیٹ کر دوں گا تاکہ اس میں جو مزید جو گند ہے وہ نہ پڑے، اور جو صافی ہے ہر بندے کو جانتا ہو کیا یہ ووٹر ہے۔ انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا۔ ہم سیکیورٹی بھی کریں گے، ممبرشپ بھی دیں گے، اور سب سے اہم کام جو ہے وہ ہے ہمارا فیز 2۔ 1250 لوگوں کو کارڈ دیے، اور آپ یقین کریں کہ فیز 2 کی اپروول 20 اکتوبر 2020 میں سی ایم پنجاب سردار عثمان خان بزدار دے چکے ہیں۔ ہم نے اب اس سے پہلے ہم نے اس میٹنگ کے منٹس بھی جاری کیے، گورنمنٹ نے جاری کیے، میں نے نہیں جاری کیے، تو یہ اپروول ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب کوئی کام دسمبر میں نہیں ہوگا، ہم انشاءاللہ جلد از جلد فیز 2 کے لیے اگر افتتاح کرائے گا، انشاءاللہ سی ایم پنجاب اس فیز 2 کا افتتاح کریں گے۔ اور انشورنس کے معاملات تھے، ہم سیکورٹی کر کے انشاءاللہ اپنی انشورنس کو انٹیکٹ کریں گے۔ 2003 میں میں نے انشورنس شروع کی تھی جب 1 لاکھ سے، تو اب آج 14 لاکھ پہ ہے۔ اللہ نہ کرے وہ انشورنس کسی کے مرنے پہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ وہ گروپ انشورنس ہے، آپ کو کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کچھ ہو جائے، کم از کم انشورنس کام آئے گی۔ ہیلتھ کارڈ جو ہے، گورنمنٹ آف پنجاب یہ کہتی تھی کہ ہیلتھ کارڈ جو غربت کی لکیر سے جو نیچے لوگ ہیں یہ ان کے لیے ہے۔ ہم نے ان کو کنونس کیا کہ ہماری انڈسٹری بھی جو وہ لوگ ہیں یہ قلم مزدور ہیں، کم از کم آپ ان کے لیے بھی ہیلتھ کارڈ دیں۔ وہ بھی سی ایم پنجاب نے اس کی اپروول دے دی، منظور ہو گیا۔ ہم نے پوری لسٹ دے دی ہے اپنی، بلکہ مجھ سے پورے پنجاب کی مانگی گئی، میں نے پورے پنجاب کے پریس کلبس کی جو لسٹ ہے گورنمنٹ کو دے دی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے گھروں میں ہیلتھ کارڈ آ جائیں گے، اس کی ایک تقریب ہوگی، اور یہ آج 10-12 لاکھ کا جو ہیلتھ کارڈ ہے یہ آپ کے گھروں میں آپ کو ملے گا۔ اور یہاں میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ممبر ہے یا نہیں ہے پریس کلب کا۔ سٹی نیوز نیٹورک میں بہت ایسے لوگ ہوں گے، ہیلپر ہیں، ڈی ایس این جی آپریٹر ہوں گے، این ایل ایز ہوں گے، کوئی بھی ہو، آپ مجھے ان کی لسٹ دیں، ہم یہ لسٹ بھی گورنمنٹ آف پنجاب کو بھیجیں گے، ان کے لیے بھی ہیلتھ کارڈ انشاءاللہ دیے جائیں گے، کیونکہ میں نے یہ بات گورنمنٹ سے کی تھی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ کا جو میڈیا ورکر ہے اس کی لسٹ بھی دیں، آپ مجھے دیں، ہم یہ بھی بھجوا دیں تاکہ وہ لوگ، ایسے لوگ جو اس میڈیا ہمارے ممبرز نہیں ہیں لیکن اس میڈیا ورکر ہے، ہم انہیں میڈیا ورکر، اور آپ دیکھیں کہ کتنے ڈرائیور، ڈی ایس این جی آپریٹر، این ایل ای جو شہید ہوئے بم دھماکوں میں، ان کے لیے بھی ہمیں سوچنا چاہیے، کم از کم ہم ان کو بھی اپنے ساتھ رکھا کریں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارا آئین اجازت نہیں دیتا کہ ممبرز نہ آئیں، لیکن ان کی ایک میڈیا ورکر تو ہیں، ان کے لیے بھی ہیلتھ کارڈ دیں گے، آپ مجھے لسٹ دیں، ہم ان کو بھی دیں۔ تو میری یہی گزارشات ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سٹی نیوز نیٹورک نے زاہد چودھری صاحب سیکٹری منتخب ہوئے، ایک چہرہ، ایک صاف ستھرا نیا چہرہ اس میدان میں اترا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور زاہد چودھری ورکر آدمی ہے۔ زاہد چودھری کو رات کو 2 بجے بھی کسی نے کہا کہ اس نے اسپتال میں جانا ہے تو وہ بیچارہ اٹھ کے اس کے ساتھ گیا۔ یہی ایک لیڈر میں کوالٹی ہونی چاہیے جو زاہد چودھری میں، تو ایسے یہی کامیابی کی ایک بات ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جرنلسٹ گروپ
اہم اور بڑی ذمہ داری ہے عامر صاحب، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ذمہ داری ہم بالکل قبول کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آئندہ 1 2 3 ماہ میں بالکل جو ہم نے کہا تھا تبدیلیاں بھی نظر آئیں گی، کلب بھی آپ کو صاف نظر آئے گا، آپ کو اپنے صافی بھی نظر آئیں گے، انشاءاللہ فیز 2 بھی آپ کر سکیں گے، آپ انشورنس بھی لے سکیں گے۔ اور جو بی بلاک کا معاملہ ہے پریس کلب کا، یہ ایک ایسا کرٹیکل معاملہ ہے، اس میں شرمندگی بھی ہے کہ 17 سال ہو گئے کچھ لوگ ہمارے اس میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن وہ میں آج یہ بتا دوں کہ ہم نے ایک لسٹ دے دی ہے گورنمنٹ آف پنجاب کو، انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی آپ کو متبادل پلاٹ مل جائیں گے، اور وہاں پہ ایک گرینڈ آپریشن ہونا ہے، جو قابضین ہیں وہ ختم ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پلاٹ انشاءاللہ چند ماہ میں آپ کے حوالے کیے جائیں گے، اور جہاں کوئی انکروچر ہے جو بیٹھا ہے اس کو ہم متبادل پلاٹ دیں گے، یہ گورنمنٹ کا وعدہ ہے، اور یہ اس کی اپروول ہو چکی ہے۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اب بھی کام جاری ہیں، کالونی میں واسا کام کر رہا ہے، ایل ڈی اے کام کر رہا ہے، پی ایچ اے کام کر رہا ہے، تمام ایجنسیز کام کر رہی ہیں، آپ جا کے دیکھیں جو نہیں جا سکے کہ کتنی خوبصورت وہ کالونی بن گئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے اس انڈسٹری کے لیے، ہمارے صحافیوں کے لیے، ہمارے بھائیوں کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے کہ جہاں چھوٹی رقم ہم لے رہے ہیں، تھوڑے پیسے لے رہے ہیں، کام زیادہ کر رہے ہیں، اور میڈیا انڈسٹری کا جو حال ہے کہ کٹس لگ گئے، تنخواہیں کم ہو گئیں، اور سینکڑوں لوگ بے روزگار ہو گئے۔ یہاں یہ بھی ہے کہ باہر کسی نے بات کی ابھی میاں طاہر صاحب نے کہ یونینز کے جو بٹوارے ہوئے اس میں کلبز کے کندھوں پہ بہت زیادہ بوجھ آیا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا یونینز کے لیڈران بھی یہاں بیٹھے ہیں، کم از کم اگر یہ کلب کا کام نہیں ہے، یہ صافی کالونیاں بنانا، نعرے مارنا، تنخواہیں، یہ سارا یونین کا کام ہے۔ کلب تو ایک انٹرٹینمنٹ کلب ہے کہ ہم نے آپ کو ٹورز کھلا دیے، گجرات کھلا لی، یہ ہمارے کام نہیں ہے۔ چونکہ اب نظر آتا لوگوں کو، تو کلب جو ہے آپ کے ساتھ ہے، ہماری مدر باڈیز یونین ہے، کم از کم یونین کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو کے صحافیوں کے لیے، ان کی ویلفیئر کے لیے، ان کی چیزوں کے لیے کام کرنا چاہیے، اور ہم آپ کے بالکل شانہ بشانہ ساتھ ہوں گے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ یہ ضرور کہوں گا کہ میں ایک مرتبہ پھر یہ بات کروں گا کہ سٹی نیوز نیٹ ورک کا بڑا اہم کردار رہا، جس طرح آپ صبح سے شام تک بارش میں ووٹ مانگتے رہے ہیں اور آپ اپنے لوگوں کو دیکھتے رہے ہیں، یہی کامیابی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جرنلسٹ گروپ نے جو کچھ کہا انشاءاللہ تعالیٰ ہم ضرور کریں گے، میرے ساتھ ضرور نہ لگائیں۔ جرنلسٹ گروپ، جرنلسٹ گروپ، جرنلسٹ گروپ، پاکستان